السلام ناظرین، میں امداد سمرو۔ گجرانوالہ انتظامیہ نے 16 اکتوبر کا جلسہ روکنے کے لیے طاقت کے استعمال کے حکومتی احکامات مسترد کر دیے ہیں۔ گجرانوالہ انتظامیہ اور پولیس کو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ کوئی بھی راستہ، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ذریعہ استعمال کر کے اپوزیشن کا جلسہ روکا جائے یا کم از کم ناکام بنایا جائے، مگر انتظامیہ نے واضح الفاظ میں انکار کر دیا اور پولیس نے بھی کوئی بڑی کارروائی کرنے کے حکومتی خواہش اور احکامات مسترد کر دیے، جس کے بعد چند روز قبل وہ گجرانوالہ کی انتظامیہ میں تبدیلی لائی گئی، پولیس کے کچھ افسران تبدیل کیے گئے اور پھر کل ایک ٹریلر بھی چلایا گیا۔ پولیس نے حکومت کی خواہش، جو احکامات تو تھے کہ کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی راستہ ہو اختیار کریں اور جلسہ نہیں ہونا چاہیے، یا ہو تو کوئی اس طرح کریں کہ جلسہ ناکام ہو جائے، اس طرح کی رکاوٹیں، اس طرح کی پابندیاں، اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں جس سے جلسہ وہ ناکام ہو، کم از کم شرکت وہ لوگوں کی یقینی بنائی جائے کہ لوگ کم شریک ہوں۔ تو اس سارے جب یہ احکامات مسترد ہوئے تو پھر اس کے بعد جو پولیس اور انتظامیہ، جو حکومت کا مسلسل ان کے اوپر دباؤ تھا، تو انہوں نے کل ایک ٹریلر چلا کر حکومت کو دکھا دیا اور انہوں نے یہ حکومت کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم طاقت کا استعمال کریں گے تو اپوزیشن وہ بھپر جائے گی، حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ پہلا جلسہ ہے، اپوزیشن کو کرنے دیں اور اس کے بعد آگے جا کر کوئی حکمت عملی بنائی جائے۔ مگر حکومت، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، کہ بضد تھی کہ کسی بھی طور پر طاقت کا استعمال کیا جائے۔ تو کل کیونکہ پولیس والے جو ہوتے ہیں، پولیس کی انتظامیہ ہوتی ہے، جو افسران ہوتے ہیں وہ بہت شاطر اور تیز ہوتے ہیں، تو کل انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹریلر حکومت کو دکھایا۔ کل کیا یہ کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو گرفتار کیا، چند کارکنوں کو، 5-6 کارکن مسلم لیگ نون کے تھے، 5-6 پیپلز پارٹی کے تھے، الگ الگ مقامات سے ان کو گرفتار کیا، تھانوں میں لے گئے۔ اور پھر ہوا یہ کہ ان کارکنوں کے پیچھے درجنوں کارکن، سینکڑوں کارکن تھانوں پہنچنا شروع ہو گئے اور پھر پولیس کو وہ کارکن چھوڑنے پڑے۔ اور یہ میں ٹریلر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تجربہ ہمارا بھی ہے، ہم نے بھی ذاتی طور پر ضیاء الحق کے زمانے کی تحریک میں ہوش سنبھالا، اس کے خلاف جو تھی، اور پھر بے نظیر اور نواز شریف کے دور میں جو اپوزیشن کی تحریکیں چلیں، ان پر جو تشدد ہوا وہ سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ تو اس لیے یہ جو پولیس نے کل ٹریلر چلایا تو اس کی سمجھ آ گئی کہ کیا تھا کل پولیس نے۔ تو وہ درجنوں کارکن پہنچ گئے اور پولیس نے جو گرفتار کارکن تھے ان کو رہا کر دیا۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب چھوٹے موٹے پروٹیسٹ کی کال ہوتی ہے تو پھر اگر کوئی 1-2 کارکن گرفتار ہو جائیں تو باقی غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، گھروں میں نہیں رہتے۔ اس بار کیا ہوا کہ اب یہ ہوا، یعنی کل جو کچھ ہوا گجرانوالہ میں، کہ کچھ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، بجائے اس کے کہ باقی کارکنوں کو پولیس کا میسج کنوے ہو کہ بھئی اب گرفتاریاں شروع ہو گئی، اب چھپ جائیں، کم از کم جلسے کے دن تک چھپ جائیں، تو انہوں نے وہ چھپنا وہ ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا ہوں تو لڑاں گے اسی، پھڑ دو تو پھر سانوں بھی پھڑو، اور سارے تھانوں پہ چلے گئے۔ یہ ایک میسج تھا پولیٹیکل کارکنوں کا حکومت اور انتظامیہ کے اس عمل کے خلاف، جو مجھے لگتا ہے کہ پولیس نے ایک ٹریلر دکھایا حکومت کو کہ اگر ہم نے تشدد کا راستہ اختیار کیا تو پھر ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اور جو چند روز پہلے یہ کیونکہ مسلسل حکومت اس کوشش میں تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں جس میں اپوزیشن دب جائے، اپوزیشن کا کارکن، کیڈر جو اس تحریک کو میں شامل ہوتا ہے، وہ کسی طریقے سے اس کو کسی طریقے سے دبا دیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ کیا گیا تھا کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون، وہ میں جس کو کہتا ہوں کہ نواز شریف کے اہل و عیال سمیت ایک جو بغاوت کا مقدمہ درج ہوا، پھر 2-3 جرنیلز اور پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر، ان کے خلاف جو مقدمہ تھا، یہ والا بھی ایک اسی طرح کا تھا۔ اپوزیشن کو ڈرانے کی کوشش تھی کہ کارکن دب جائیں، ڈر جائیں، مگر پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے کارکن ڈرے نہیں، دبے نہیں، بلکہ زیادہ انٹیکٹ ہوئے، زیادہ جو دور بھی تھا اس تحریک سے، جو سوچ رہا تھا کہ اس تحریک میں شامل نہیں ہونا، کیا ملنا ہے، وہ بھی وہ اٹھا، وہ بھی نکلا۔ کیونکہ پولیٹیکل کارکن، یہ گزارش میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ وہ اس کی غیرت کا مسئلہ، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس کی لیڈرشپ پہ اگر کوئی ہاتھ ڈالے یا اس کے ساتھی کارکن پر کوئی ہاتھ ڈالے تو وہ پھر زیادہ انٹیکٹ ہو گئے۔ تو حکومت کا یہ ہتھ کنڈا بھی ناکام ہوا،
اور کل جو حکومت نے کیا گجرانوالہ میں وہ بھی ناکام ہوا، اور کیونکہ وہ جو تحریکیں ہوتی ہیں ان تحریکوں میں جو تجربہ کار لوگ، تجربہ کار پولیس افسر اور تجربہ کار انتظامیہ ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل تحریک، جو سنجیدہ پولیٹیکل تحریک ہو، جو پوری حکومت کے خلاف ہو اور ایک پوری پلاننگ کے ساتھ آتی ہو، تو اس تحریک پر اگر تشدد کیا جاتا ہے تو وہ تشدد تحریک کو ایندھن فراہم کرتا ہے، وہ تحریک کو جلا بخشتا ہے، وہ تحریک کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے انتظامیہ نے تو عمران خان حکومت کی خیر خواہی کی اور خان صاحب کو بتایا کہ سر ساڈے جڑے ہاتھ دیکھو بعد تسی نکل جانا ہے تے مسئلہ ساڈے گلے ہی پینا ہے، تو مہربانی آپ کی بھلا اسی میں ہے کہ تشدد سے گریز کیا جائے، طاقت کے استعمال کی سوچ ترک کی جائے اور اپوزیشن کو تحریک چلانے دی جائے، یا جو بھی آپ اس کا پولیٹیکل جو بھی حل نکالیں، لیکن انتظامی اور پولیس کے ذریعے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج برے ہوں گے۔ چند روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ 16 اکتوبر کا جو گجرانوالے کا جلسہ اناؤنس ہوا تو اس کے بعد ظاہر ہے وہاں پہ اس کی جلسے کی مشہوری کے لیے وہ بینر اور پوسٹر آویزاں کرنے شروع کر دیے گئے تھے گجرانوالہ شہر کی سڑکوں پر، تو وہ بھی انتظامیہ نے اتارنا شروع کیے۔ اب کیونکہ پولیس نے جواب دے دیا، حکومت کو انکار کر دیا کہ جی ہم نہیں کر سکتے طاقت کا استعمال، اس سے نقصان ہوگا، حکومت کا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ظاہر ہے پولیس کو اور انتظامیہ کو اس کو زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ آگے بات پھر ان پر ہی آئے گی، یا تو ان ریٹن آرڈرز ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں ہم تشدد کریں، ان ریٹن آرڈرز آئیں، جو بھی متعلقہ اتھارٹی ہے، وزیر داخلہ ہیں، سی ایم ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم براہ راست تو نہیں کر سکتے، تو تحریری آرڈرز ہوں تو پھر ہم کر سکتے ہیں، کریں گے۔ تحریری آرڈر تو حکومت دینے کو تیار نہیں تھی، تو جب یہ جو انتظامی اور پولیس والے طریقہ اختیار کرنے کا جو کامیاب نہ ہوا، یا ساتھ دینے سے پولیس نے انکار کر دیا، یا زمانی احکامات ماننے سے انکار کر دیا انتظامیہ اور پولیس نے، تو پھر ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا، اشرف انصاری، مسلم لیگ نون کا منحرف رکن پنجاب اسمبلی۔ اب کیا یہ گیا کہ جدھر سے پی ڈی ایم نے جلسے کا اعلان کیا، ادھر سے اشرف انصاری صاحب نے انصاری برادری کی ریلی کا اعلان کر دیا 16 اکتوبر کو۔ اب حکومت اور ایم پی اے جو ہیں اشرف انصاری صاحب، وہ بضد ہیں کہ بھی اپوزیشن جلسہ ملتوی کرے، کیونکہ انصاری برادری ریلی کرنے آ رہی ہے۔ تصادم، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس سے تصادم ہوگا، یعنی جو انتظامی اور پولیس کا جو تھا حل وہ کام نہ آیا، یا پولیس اور انتظامیہ نے انکار کر دیا، تو اب ایک سیاسی حل تصادم والا جو تصادم کی طرف لے جائے گا۔ پھر وہی بات کہ جو اگر ان کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پابندیاں، تشدد، تصادم تحریکوں کی کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ اگر اپوزیشن پہ تشدد ہوگا تو اپوزیشن کی تحریک یقیناً کامیاب ہوگی، پابندیاں ہوں گی تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ نواز شریف پر پابندی بھی لگا کر دیکھ لی، فرق نہیں پڑ رہا۔ اپوزیشن کی خبریں رکوانا، میڈیا کنٹرول کر کے بھی دیکھ لیا، فرق نہیں پڑ رہا۔ اور مطلب وہ جو طرز عمل ہے نا وہ خان صاحب کا، وہ آمرانہ، یعنی آئے تو جمہوری انداز میں، جمہوری طریقے سے الیکشن لڑ کر آئے ہیں، اقتدار پر قبضہ نہیں کیا، اپوزیشن کے الزامات جو بھی ہوں، وہ جمہوری وزیر اعظم ہے، لیکن ان کا جو طرز حکومت ہے وہ آمرانہ ہے۔ مجھے وہ جب عمران خان اکثر جب انٹرویوز دیتے ہیں یا ان سے میڈیا کی آزادی کی بات جب پوچھی جاتی ہے کہ میڈیا پر پابندیاں کیوں ہیں، تو خان صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ جناب برطانیہ سے ہمارا میڈیا زیادہ آزاد ہے۔ ضیاء الحق صاحب جو ایڈمائر کرتے ہیں عمران خان، اکثر عامروں کے اس دور کا ذکر کرتے ہیں ان کو، ایوب خان، ضیاء الحق، تو ضیاء الحق کا ایک انٹرویو مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے جب عمران خان صاحب کی یہ بات سنتا ہوں۔ انہوں نے بھی BBC کو ایک انٹرویو دیا تھا اپنے عروج پر، جب وہ مطلب پرندہ پر نہیں مارتا تھا ان کی سلطنت میں، جو پاکستان جس کو اس نے اپنی سلطنت بنایا ہوا تھا، ایک آمرانہ بادشاہت قائم کی ہوئی تھی، تب ان سے جب ایک وہ انٹرویو میں پوچھا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اتنی پابندیاں کیوں ہیں، تو اپنے مخصوص اسٹائل میں کہتے تھے کہ پاکستان میں برطانیہ سے زیادہ آزادیاں ہیں۔ تو عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، لیکن کرتے جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ یعنی اب اپوزیشن کی تحریک، جیسے میں نے کہا کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو طاقت کے ذریعے روکا جائے، اور وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، ریٹائر بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کو لگانے کے پیچھے بھی اصل وجہ یہ تھی کہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ کیونکہ سوچی جا رہی تھی، جب یہ لگے تھے تعینات ہوئے تھے تو خیال تھا کہ اپوزیشن کی تحریک اٹھے گی، اور اس تحریک کو روکنے کے لیے کوئی تگڑا بندہ ہو جو ماضی میں بھی نون لیگ کو پھینٹے لگا چکا ہے کسی اور پوزیشن پہ،
تو ان کو لگایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. مگر انتظامیہ نے جو عمران خان صاحب کو راستہ دکھایا ہے پولیس نے وہی بہتر راستہ ہے. اگر اپوزیشن کی تحریک پر تشدد کریں گے تو جو تحریک 2-4 مہینے چل کر آگے کوئی نتائج لے گی وہ چند دنوں میں یا ایک آدھ مہینے میں حاصل کر سکتی ہے. اور اگر تشدد نہیں کریں گے تو تحریک لمبی ہو سکتی ہے اور عمران خان کو اس کو نمٹنے کے لیے یا اس کا متبادل جو ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو دینے کے لیے ان کو وقت مل جائے گا. جو لوگ خان صاحب کو بیٹھ کر اپوزیشن کی تحریک کو تشدد کے ذریعے طاقت کے ذریعے روکنے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ بیسیکلی ان کی مت ماری گئی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ان کا اقتدار جو ہے وہ زیادہ دیر نہ چلے. اگر وہ سوچی سمجھی سازش کے تحت بھی ایسا مشورہ نہیں دے رہے تو یقیناً خان صاحب کے دشمن تو نہیں ہوں گے لیکن نادان دوست ہوں گے اور نادان دوست دانا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. عمران خان صاحب یہ سوچ لیں فیصلہ کر لیں کہ اگر تشدد کیا تو پھر ان کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.